السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں پیش خدمت ہے۔ حدیث نمبر 40 صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا عامر بن سعد بن ابی وقاص تابعی رحمہ اللہ اپنے والد سیدنا سعد بن ابی وقاص سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے سیدنا سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا تو انہوں نے صاف انکار فرما دیا۔ پس حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا، آپ کو ابو تراب یعنی سیدنا علی ابن ابی طالب کو گالی دینے سے کس بات نے روک رکھا ہے؟ ولی اعوذ باللہ۔ مسلم شریف 6220 نمبر حدیث میں باقاعدہ معاویہ بن سفیان نے کہا، ما انا ابی تراب، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص نے جواب دیا، میں ہرگز انہیں کبھی گالی نہیں دوں گا، کیونکہ 3 باتیں بہت ہی زیادہ فضیلت والی ایسی ہیں جو سیدنا علی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی ہے، اور اگر ان باتوں میں سے مجھے ایک بھی مل جاتی تو وہ فضل میں مجھے سرخ اونٹوں کے مل جانے سے زیادہ بہتر ہوتی۔ تو مجھے عورتوں اور پہلی فضیلت تو حضرت سیدنا کے لیے یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے جب غزوہ تبوک میں سیدنا علی کو پیچھے چھوڑا تو انہوں نے کہا کہ آپ تو مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ پیچھے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس عزت افزائی پر خوش نہیں ہو کہ تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ یہ حدیث منزلت میرے مولا کی شان میں بہت اعلیٰ حدیث ہے، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو حضرت دوسری فضیلت حضرت علی کے لیے یہ ہے کہ میں نے غزوہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، کل میں لشکر کی قیادت کا جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ میں فتح ہوگی، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ سن کر ہم سب کو امید میں رہے کہ کاش یہ جھنڈا ہمیں مل جاتا، مگر صبح ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ انہیں لایا گیا تو ان کی آنکھیں دکھتی تھیں، تو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن مبارک لگایا اور جھنڈا انہیں دیا، اور پھر ان کے ہاتھوں پر فتح ہوئی۔ اور تیسری فضیلت سیدنا علی کے لیے یہ ہے کہ جب عیسائی پادریوں کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے قرآن کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اے پیغمبر فرما دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں، اور اپنی عورتوں اور اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، اور اپنے آپ کو اور ہم بھی اور تم بھی پیش کرو۔ پس بڑی عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کرے، پھر لعنت بھیجے اللہ تعالیٰ کی جھوٹوں پر۔ سورہ آل عمران آیت 61۔ کل ابناؤنا و ابناؤکم ونساءنا ونساؤکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین کو بلایا، پھر یوں عرض کی، اے اللہ تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہے۔ لہٰذا یہ فضائل جب سنائے حضرت سعد بن ابی وقاص نے تو پھر معاویہ بن سفیان کی یہ حیرت جاتی رہی، اور پھر وہ شرمندگی کے باوجود حضرت سعد بن ابی وقاص سے یہ نہ کہہ سکا کہ علی کو گالیاں دے۔ سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے، سید حضرت معاویہ بن سفیان نے سعد بن ابی وقاص سے پوچھا، آپ کو ابو تراب یعنی علی بن ابی طالب کو گالی دینے سے کس بات نے روک رکھا ہے؟ یہ اسی حدیث کا دیکھ لیجئے، ترک امام نسائی بھی لے کر آئے۔ سیدنا سعد نے جواب دیا، جب تک 3 باتیں بہت ہی زیادہ فضیلت والی جو حضرت علی بن ابی طالب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی تھی، مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت تک حضرت علی کو گالی نہیں دوں گا۔ ان 3 باتوں میں سے مجھے ایک بات بھی مل جائے تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی۔ پھر آگے اس حدیث میں فی الآخر تک وہی الفاظ ہیں جو صحیح مسلم کی حدیث میں پیچھے گزر چکے ہیں، لیکن اس کے آخر میں پھر سیدنا عامر بن سعید رحمہ اللہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم سعد بن ابی وقاص کی یہ گفتگو سن لینے کے بعد معاویہ بن سفیان جتنا عرصہ مدینہ شریف میں مقیم رہے، اس موضوع پر ایک حرف بھی کلام نہ کیا۔ سنن ابی ماجہ کی حدیث میں ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص کا بیان ہے کہ سیدنا معاویہ حضرت معاویہ کسی
حج کے موقع پر مدینہ تشریف لائے تو سیدنا سعد بن ابی وقاص سے معاویہ کے پاس ملنے آئے، تو معاویہ نے ان کے سامنے سیدنا علی بن ابی طالب کا تذکرہ کیا اور سیدنا علی کی توہین کی، تو سید سعد کو غصہ آ گیا اور انہوں نے فرمایا تم ایسی باتیں اس شخص کے متعلق کہتے ہو جس کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا تھا، جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی بھی ہے، من کنت مولا والی مولا والی حدیث فرمائی، اور میں نے خود رسول اللہ کو فرماتے سنا تھا، اے علی تیری مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا تھا آج میں لشکر کی قیادت کا جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ تو بھائیو، یہ آپ نے حضرت علی کے مناقب میں ایک بہترین 3 حدیثیں سن لی۔ معاویہ بن سفیان سعد بن ابی وقاص سے کہتا ہے کہ علی کو گالیاں دو، تو حضرت سعد بن ابی وقاص ان کو ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں میں کبھی اس شخصیت کو گالی نہیں دے سکتا جبکہ میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 بہترین فضیلتیں سنی ہیں، ان میں سے ایک بھی مجھے نہ مل سکی۔ یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص سابقون الاولون صحابی ہیں، مکہ میں ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، ہجرت بھی کی ہے، بدر، احد، خندق، بیت رضوان، تبوک، ہر جنگ میں حصہ لیا، ہر فضیلت میں سعد بن ابی وقاص موجود ہیں، یہاں تک کہ احد کی جنگ میں جب سب لوگ بھاگ گئے تو چند لوگ جو باقی رہ گئے ان میں سعد بن ابی وقاص بھی ہیں، وہ تیر چلاتے تھے اور اللہ کے نبی فرماتے تھے تیر چلاؤ اے سعد، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ یہ سعادت بی بی فاطمہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے علاوہ کسی کے لیے منہ سے نہیں نکلی، اس کے باوجود حضرت سعد بن ابی وقاص فرما رہے ہیں خدا کی قسم علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت بھی مجھے مل جاتی تو وہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتی یا معاویہ، اور تم مجھے کہتے ہو کہ اس شخصیت کو میں گالی دوں؟ معاویہ آج کے بعد جس محفل میں تو ہوگا سعد اس محفل میں کبھی نہیں آئے گا۔ پھر وہیں پر یہ 3 فضائل حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دہرائے، من کنت مولا ہوا علی مولا و انت بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور کل میں اس شخص کو علم دوں گا جس کے ہاتھ میں فتح ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہوں گے اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہوں گے۔ تو حضرت علی بن ابی طالب کو بلایا اور خیبر کی لڑائی کا جھنڈا حضرت علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلتیں عطا فرمائیں، اور یہ بنو امیہ کے حضرت معاویہ ان کو خود بھی گالیاں دلواتے ہیں، گورنروں سے بھی دلواتے ہیں، اور جو صحابی رسول گالی نہ دے اس کو باقاعدہ ملتے ہیں اور اس کو فورس کرتے ہیں، کہتے ہیں ما کا سب ابی تراب۔ اب لوگ اس کی تشریح میں کہتے ہیں سب گالی نہیں ہوتا، جب خود کہتے ہیں نا کہ صحابہ کو گالی مت دو تو ادھر یہی لفظ استعمال کرتے ہیں لا تسب الاصحابی، ادھر سب کا مطلب گالی کرتے ہیں، لیکن جب حضرت علی کے بارے میں کہا جائے ما مانا کا سب ابی تراب، ادھر کہیں گے تنقید ہو گئی، اختلاف اس کے معنی لیں گے۔ جب کہیں گے لا تسب الاموات، مردوں کو گالی مت دو، ادھر سب کا مطلب گالی لیں گے۔ لیکن حضرت علی کے بارے میں آ جائے، مولا آ جائے تو دوست بنا دیں گے، سب آ جائے تو تنقید بنا دیں گے۔ یہ کیا روش چلی ہے مسلمانوں کو کہ اہل بیت کے گلوں پر آج بھی چھریاں چل رہی ہیں، اس وقت چل رہی تھی میدان جنگ پر، آج چھریاں چل رہی ہیں ان کے ممبروں پر۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت دلوں میں محفوظ فرما دے اور ان ناسبیوں سے اور ان رافضیوں سے ہمارا کوئی دور دور کا رشتہ نہ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔